زندگی ہر کسی کو اپنی طریقے سے آزماتی ہے، ہر کسی کے اوپر مشکلیں پریشانیاں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ وہ کیوں آتی ہیں؟ کہ ہمارے کچھ ایسے اعمال ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں آتے، اور ان کے بدلے میں وہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے لیے آتی ہیں۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی خوشی، کوئی غم آپ تک نہیں آ سکتا جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو جیسے کہ آپ لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر کوئی اپنی زندگی میں پریشان ہے، لیکن یقین کریں اس پریشانی کا حل ایک چھوٹی سی چیز میں چھپا ہے، جو کہ میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری مشکلیں حل نہیں ہو رہی، ہم استغفار کریں، ہم نے بہت سارے وظیفے کیے لیکن ابھی تک ہماری امید ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمارا کام نہیں بن رہا۔ تو چلیں آج آپ کے ساتھ میں استغفار کو ڈسکس کروں گی۔ ویسے تو بہت ساری ویڈیوز میں نے استغفار پر بنائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری میری پیاری یوٹیوب فیملی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں استغفار کے بارے میں۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہم استغفار کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو جو میری بہنیں استغفار کرنا شروع کر چکی ہیں یا جو بہنیں کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے زبردست استغفار موٹیویشن ولاگ لے کے آ چکی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ یقین کریں مجھے اتنی سی بھی وہ نہیں تھی کہ میں نا یوٹیوب پر کامیاب ہو جاؤں گی، یا مطلب مجھے اللہ اتنی عزت دے دے گا، لیکن مجھے یہ تھی امید، یقین تھا کہ میرا اللہ ہے، یہی میرا اللہ ہی مجھے جو ہے نا زمین سے اٹھا کے، اور مطلب وہی بات ہے کہ فرش سے عرش تک کی والی بات ہے، باقی یہ تو ہماری کہنے کی باتیں ہیں، لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب میرا اللہ فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جا۔ جیسے کہتے ہیں نا کن فیکون، یعنی اللہ کہے گا نا کن تو فیکون ہو جائے گا۔ تو کہیں کہیں مشکلیں میں پھنس جائیں، پریشانیوں میں آ جائیں، سمجھ نہیں آ رہی اب کہاں سے نکلیں، کریں تو کیا کریں، استغفار پڑھ رہے ہیں پر مطلب کام نہیں بن رہا۔ آپ ہی کتنی بار پڑھیں، 1200 بار۔ دیکھیں ہمیں اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ صبح ہم اٹھتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک آپ دیکھیں آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا پہنا، آپ نے کیا دیکھا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم اپنے پیروں پر چل رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم سن رہے ہیں۔ جائے پوچھیں ان لوگوں سے صحت کی نعمت۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ پیسوں کی پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن جو صحت کی نعمت ہے نا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہمیں جو ہے نا بے جا دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے۔ تو ہم کیوں گتے ہوئے مطلب گننے ہوئے انگلیوں پر استغفار پڑھیں؟ کیوں؟ استغفار صرف اللہ سے معافی نہیں ہے میری پیاری بہنوں، استغفار جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ سے نعمتیں حاصل کرنے کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ استغفار آپ نے جب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کی عادت بنا لیں۔ اچھا آپ نے استغفار یہ نہیں کرنا کہ میرا یہ غرض ہے میں اس کے لیے استغفار کر رہی ہوں، یہ مطلب ہے مجھے یہ چاہیے، میری یہ دعا قبول، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم لوگ خود غرض ہیں، میں نے بھی ایسی استغفار شروع کیا تھا جب میرا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا تھا، تو مطلب چلتا تھا پر اتنا زیادہ رننگ میں نہیں تھا، تو میں نے استغفار کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے اس سے راضی ہو جائے۔ میں نے کبھی کوئی وظیفے نہیں کیے تھے، میں نے ہمیشہ استغفار ہی مطلب کیا تھا، لیکن پھر مجھے یہ پتا چلا کہ میرا اللہ تو مجھے بے حساب نعمتیں دے رہا ہے، میرا اللہ تو نہیں گن رہا، اور میں بیٹھ کے استغفار گن رہی ہوں۔ تو مجھے اپنی غلطی کا ادھر احساس ہوا، اسی لیے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگ کو کہتی ہوں یار کہ آپ لوگ جو ہے نا استغفار ان گنت پڑھیں، بے حساب پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، یاد جب بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ اچھا کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ بعض اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ بہنیں بولتی ہیں کہ ہم کون سا استغفار پڑھیں، تو یار اگر آپ یہ پڑھتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس سے یقین کریں اگر آپ دن میں 3 بار بھی استغفار پڑھتے ہیں نا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے معاملے کس طرح حل ہوں گے، کس طریقے سے اللہ ایسے دے گا نا آپ کو کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ تر جو بھی صحابہ آتے تھے نا اور وہ پوچھتے تھے مسائل کا حل، تو میرے نبی انہیں استغفار ہی ریکمینڈ کرتے تھے اور استغفار کا ہی کہتے تھے ہر مسئلے کے لیے، چاہے وہ اولاد کا ہو، چاہے وہ رزق کا ہو، چاہے روزگار کا ہو، چاہے رشتہ، مطلب ہر چیز کے لیے استغفار بیسٹ وظیفہ ہے۔ جو میرے نبی نے دیا نا وظیفہ وہ استغفر اللہ ہے۔ اچھا لوگ بہت سارے وظیفے دیتے ہیں، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو،
اللہ کے نام پڑھ لو، ٹھیک ہے آپ پڑھیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، قرآن میں ہی آیا ہے، لیکن جو رسول نے وظیفہ دیا نا ہمیں، یا تو وہ درود پاک تھا اور یا پھر وہ جو ہے نا استغفار تھا۔ اب آپ لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے یا درود پاک پڑھنا ہے، لیکن یقین کریں دونوں میں بہت 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 زور ہے۔ یہ دو وہ بیسٹ کلمات ہیں نا جو میرے اللہ کو بہت پیارے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے مسئلے دنوں میں نہیں، ایک ایک دن میں بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں آج ہی آپ استغفار پڑھنا شروع کریں، مطلب اگر آپ ہر وقت پڑھیں گے تو بیسٹ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے بس پڑھ لیں تاکہ جو ہے نا بیچ بیچ میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے، بہت ساری بہنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ ایک سٹنگ میں پڑھ لیں، مطلب ایک دفعہ بیٹھ کے آپ تسبیح لے لیں 1000 بار 1200 مرتبہ، آپ کے جتنے مسئلے حل ہوتے جائیں نا آپ اتنا ہی استغفار کو بڑھاتے جائیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہم استغفار کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، پھر کوئی نئی مصیبت آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں اب میں استغفر اللہ پھر شروع کروں، پھر پڑھتے ہیں، پھر مصیبت ٹل جاتی ہے، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی وہی مثال ہو گئی نا کہ ہم اللہ کو پکڑ رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کو مزید ناراض کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مستقل زندگی خوبصورت ہو جائے، مستقل آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں، مایوسی ختم ہو جائے، پریشانیاں نکل جائیں آپ کی زندگی سے، نعمتیں آپ کی زندگی میں آئے، اللہ کی رضا، جب اللہ کی رضا آئے گی نا یار تو آپ کی زندگی میں نعمتیں خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو بس بات صرف اتنی ہے نا کہ آپ بیٹھیں استغفار پڑھیں، اگر آپ نہیں مطلب آپ کو ٹھیک میں ایک وقت بہت مشکل لگتا ہے، یقین کریں ایک تو مشکل نہیں ہے، اگر آپ 1 منٹ میں پڑھنا چاہیں نا تو صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیں نا فوکس کے ساتھ آرام سے دیکھیں استغفر اللہ، صرف آپ غور سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، محسوس کر کے پڑھیں، اللہ کو اپنی آنکھوں کے آگے اپنے مسائلوں کو رکھیں، اپنی مصیبتوں کو، اپنی ڈپریشن کو، اپنی پریشانی کو رکھیں، آپ بس صرف ایک بار استغفر اللہ پڑھیں، اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ ہی ہے جو میری اس مشکل کو دور کرے گا، تو یقین کریں دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا، دل میں آپ کے مایوسی ہوگی کہ میرے تو مسئلے حل، یعنی ناشکری ہوگی، شکر گزاری نہیں ہوگی، تو پھر استغفر اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بات ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے آپ اللہ پر یقین بنائیں، اللہ پر شکر گزاری شروع کریں، ہر چیز میں بولیں الحمدللہ۔ کوئی آپ سے آپ کا حال پوچھے تو یہ نہیں کیا بھائی آج کل تو یہ مسئلے چل رہے ہیں، زندگی میں مسئلے ختم نہیں، ایسے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، الحمدللہ کی عادت بنائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ کو شکر گزار آدمی بہت 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 پسند ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ اور اس کے بعد آپ کو ایزی میں نے فارمولا بتا دیا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے آپ مقدار رکھ دیں، جیسے آپ نے ایک دن میں 1000 پڑھا تو 7 دن میں آپ کے 7000 ایزیلی ہو جائیں گے۔ شروع تو کریں نا آپ، کوئی بات نہیں، آپ ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھیں تو کافی ہے، لیکن میں کہتی ہوں 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں کے بعد آپ 200 مرتبہ، یعنی کہ بہت بھی تو 5 منٹ زیادہ نہیں لگیں گے آپ کے، فوکس سے بیٹھ کے آرام سے سکون سے اللہ کے رو کے آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ استغفر اللہ کے مطلب شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی سے پڑھیں گے نا تو یقین کریں ڈائریکٹ آپ کی دعا آسمان تک اللہ کے لیے جائے گی۔ ویسے تو ہر انسان کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا دنیا میں الجھ کے، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، لوگوں کے مسئلوں میں جا کے نا خود کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا وہ یقین بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ کوئی بات نہیں یار، وقت لگے گا، لیکن یقین کریں اس کے بعد جو اللہ آپ کو دے گا نا آپ خود کہیں گے۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو ذرا سی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو میری پیاری بہنیں ہیں مشکل و پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ میں ویسے بہت ساری ویڈیو استغفار کی بنا چکی ہوں، لیکن کانسٹنٹلی لوگوں کے یہی کمنٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں، آپ استغفار کے بارے میں اور ہمیں بتائیں۔ تو یار اگر میں آپ کو اور سمجھاؤں نا تو بس یہی کافی ہے میرے لیے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی اس کو لے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ 100 مرتبہ پڑھ گیا مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، ہم نماز کانسٹنٹلی پڑھتے ہیں، ہم کھانا کانسٹنٹلی کھاتے ہیں نا، روز کھاتے ہیں، کپڑے روز چینج کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایمان کی
تجدید بھی ہمیں روز کرنی چاہیے، روز کلمہ پڑھنا چاہیے، روز اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد آپ کی ترتیب بنا لیں، بس نماز کے بعد یا آپ کبھی فارغ وقت میں بیٹھی ہوئی ہیں نا تو آپ تسبیح لکھے بیٹھ جائیں اور بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی بھی آپ پڑھ سکتے. استغفار کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو چھوٹا آسان ایزی اور بیسٹ طریقہ ہے نا وہ استغفر اللہ ہے. یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ لاکھوں مرتبہ دن میں لاکھوں مرتبہ استغفر اللہ پڑھا اور ان کے دنوں میں مسائل حل ہوئے ہیں، دنوں میں. بہت ساری میڈیکل سٹوریز آتی ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ شروع تو کریں، اللہ کی طرف آئیں. تو صرف آج آپ میری گارنٹی سے آج آپ دن میں صرف 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، یعنی 5 نمازوں میں کے بعد 200 مرتبہ استغفار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ، تو 1000 کی کوانٹٹی آپ کی ہو جائے گی. 7 دن کے بعد ہم ملیں گے اور آپ مجھے بتائیں گی. آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی بتا سکتے ہیں اپنی سٹوریز، یا آپ کمنٹ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، میں ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمنٹ میں جب سٹوری شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے اتنی موٹیویشن لوگوں کو ملتی ہے، لوگ شروع کر دیتے ہیں استغفار. اور جب وہ شروع کرتے ہیں نا آپ کے مطلب متوسط، تو یقین کریں اس کا ثواب آپ کو ساری زندگی مل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ مجھے بتائیں اپنی سٹوری کوئی ایسی ہے استغفار کی تو ضرور شیئر کریں، میں انتظار کروں گی. اور سب سے بڑی بات یقین کریں یار، زندگی میں کبھی اتنے مطلب مشکل وقت کھڑے ہو جاتے ہیں نا، میں صرف استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے مسئلے کیسے حل ہو گئے، چٹکیوں میں میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں پھنسی ہوئی ہوتی ہوں ذہنی طور پہ کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ بات تو میں نے کہی، اب یہ اس کا مطلب کیا رزلٹ نکلے گا. کہ میں دیکھتی ہوں اپنی آنکھوں سے کہ میرا اللہ کس طریقے سے میرے لیے راستے سیدھے کرتا جا رہا ہوتا ہے. تو بس جب آپ استغفر اللہ کرتے ہیں نا تو یقین کریں آپ خود کو اللہ کے سونپ لیتے ہیں. یعنی آپ نے استغفر اللہ کیا، آپ کے گناہ معاف ہونے شروع ہو گئے. جو آپ نے گناہ کیے اپنے گناہوں کو بھی آپ نے آنکھوں کے آگے رکھیں، اللہ کے آگے روئیں کہ اللہ میں پھر نہیں کروں گی یا کروں گا یہ گناہ. اور اس کے بعد آپ جو ہے نا استغفر اللہ کانسٹنٹلی پڑھتے جائیں اور دوسروں کو بتاتے بھی جائیں ساتھ ساتھ. یقین کریں آپ کی زندگی نہ بدلے تو آپ کہیے گا. آپ کے مسئلے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، مشکلیں سب حل ہو جائیں گی. میری ایک پیاری بہن تھی، اس کو میں نے استغفر اللہ ریکمینڈ کیا. میں نے کہا تم استغفر اللہ پڑھو. اللہ پاک نے اسے اتنی خوبصورت اولاد سے نوازا. یقین کریں بہت سارے ایسے جو ہے نا واقعات آتے ہیں. امام کے آتے ہیں کہ وہ جب امام بصری تھے، میں تو اب وہی بات ہے کہ متفق نہیں ہو رہی ان چیزوں سے، کیونکہ حدیث اور قرآن تو میری کوئی اوقات نہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن جتنا میرے علم میں ہے. آپ نے قصہ سنا ہی ہوگا کہ وہ گئے اور مسجد میں انہوں نے ایک جگہ قیام کیا تو مسجد سے انہیں نکال دیا ہے کہ مسجد بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ جائیں یہاں سے. تو پھر جب وہ نکل گئے وہاں سے تو انہیں جو ہے نا ایک نان بھائی تھا وہ اپنے گھر لے گیا. اور نان بھائی روٹیاں لگا رہا تھا تو بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا تھا نا. تو ان سے امام نے پوچھا کہ نا مجھے یہ بتایا تھے کہ امام احمد بن حنبل تھے، تو انہوں نے کہا کہ نا تم یہ بتاؤ کہ تم استغفر اللہ پڑھو، تمہیں اس نے کوئی فائدہ دیا، تمہیں اس سے کچھ حاصل ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر چیز دی، ہر بات، میری ہر دعا قبولی، میری ہر خواہش پوری ہوئی، لیکن صرف ایک خواہش ہے میرے دل میں کہ اپنی زندگی میں امام حنبل کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا دل میں اس کی بات سن کے کہ میرے اللہ نے مجھے خود لا کے اس کے آگے جو ہے نا پٹک دیا، مطلب مجھے اللہ نے اس کے آگے خود لے آیا میرا اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مسئلے، گھر بیٹھے آپ کے مسئلے حل ہوں گے، گھر بیٹھے آپ کے لیے رزق پہنچے گا، لیکن استغفار کے ساتھ یقین بے حد ضروری ہے. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں ناشکری ہے، آپ کے دل میں یہ کہ اللہ تو میرے مسئلے حل ہی نہیں کرتا، یہ مسئلے تو ختم ہو کے نہیں دے رہے. یار زندگی میں ہر کسی کی پریشانیاں آتی ہیں. اگر آپ کسی کو خود کو کسی سے ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ فلانے کے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، خوشی ہے، یقین کریں وہ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پریشان ہو کے نا آپ کو بھی دیکھتا ہوگا للچاتی نظر سے کہ یار اس کی کیا ہی پیاری خوبصورت زندگی ہے، غریبی ہے لیکن سکون تو ہے اس کی زندگی میں. تو یہ ہے کہ ہر انسان ناشکرہ ہے اپنے جگہ پر، مطلب وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے، لیکن اللہ کی شکر بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ اس کی کتنی نامحرومیاں ہیں، پھر بھی یہ استغفر اللہ الحمدللہ اللہ میری شکر گزاری کر رہے. پھر اللہ کہتے ہیں لے اب تو سنبھال ان نعمتوں کو اور میرا شکر ادا کر. تو بس اسی طریقے سے آئیں
نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں. سب سے فرسٹ چیز جو آتی ہے نا وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد سارے وظائف میں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز اور سب کو چھوڑ کے اور وظائف کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، لیکن فرسٹ جو ہے نا وہ چیز وہ نماز ہے. اور نماز بھی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے حاضری لگانی ہے، اللہ سے باتیں کر. کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. جب بھی پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، پلیز لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دیں. میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دیں، اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں، آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں، رو رو کے استغفار پڑھیں، رو رو کے استغفار پڑھیں. یقین کریں آپ کی ساری مشکلیں، قرض، پریشانیاں سب حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. لیتی ہوں آپ سے اجازت. امید ہے آپ لوگ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میری ولاگ سے ذرا سا بھی موٹیویٹ ہو کے استغفار شروع کرنے لگے ہیں نا یار، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں اپنی پیاری پیاری بہنیں جو مجھے کمنٹ کرتی ہیں بہت امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یقین کریں میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی میری دعا ضرور کریں گے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.